بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. محترم بھائی اور دوستو، گزشتہ درس میں ہم نے احرام والے شخص کے لیے جو پابندیاں ہیں ان پابندیوں کے بارے میں کچھ احادیث پڑھی تھی، اور ہم نے اختصار کے ساتھ عرض کیا تھا کہ احرام والا شخص چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کے لیے کون کون سی پابندیاں ہوتی ہیں، کون کون سے کام حرام ہوتے ہیں احرام کے دوران، ان کو ہم نے بیان کیا تھا۔ اب اس کے بعد ہم مزید احادیث پڑھتے ہیں اور ان کا تعلق بھی حج کے احکامات سے ہے۔ تو پہلی حدیث عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان تلبیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لک والملک لا شریک لک قال وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرفاء إليك والعمل۔ اس حدیث میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تلبیہ تھا وہ یہ تھا، یعنی حج کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تلبیہ پڑھتے تھے اس کے الفاظ یہ تھے۔ کیا الفاظ تھے؟ لبیک اللہم لبیک۔ ان الفاظ کا ترجمہ کیا ہے؟ حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک میں حاضر ہوں، لا شریک لک تیرا کوئی شریک نہیں، لبیک میں حاضر ہوں، ان الحمد بے شک تمام تعریفیں، والنعمت اور سارے احسانات ساری نعمتیں، لک تیرے لیے، والملک اور بادشاہت بھی تیرے لیے، لا شریک لک تیرا کوئی شریک نہیں۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان الفاظ میں کچھ اضافہ کرتے تھے، تلبیہ کے یہ جو الفاظ ہم نے ابھی پڑھے ہیں ان الفاظ میں کچھ اضافہ کرتے تھے۔ چنانچہ وہ کہتے تھے لبیک لبیک وسعدیک، حاضر ہوں میں وسعدیک اور تیرا فرما بردار ہوں، والخیر بیدیک اور خیر پوری کی پوری تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے ہاتھوں میں ہے، والرغباء الیک والعمل اور رغبت طلب دعا تیری طرف ہے اور عمل بھی تیری طرف ہے۔ اس حدیث مبارک میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلبیہ کے الفاظ بیان فرمائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب ایک شخص عمرہ کرنے کے لیے جائے تو جیسے ہی وہ میقات سے احرام کی نیت کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہی وہ لبیک اللہم لبیک یہ تلبیہ کے الفاظ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ الفاظ عمرہ کے دوران جاری رہتے ہیں میقات سے لے کر مکہ مکرمہ پہنچنے تک، اور جب تک وہ خانہ کعبہ پہنچ کر طواف شروع نہیں کرتا اس وقت تک یہ تلبیہ جاری رہتا ہے۔ تلبیہ عمرہ کرنے والے شخص کے لیے کب سے کب تک ہے؟ عمرہ کرنے والے شخص کے لیے میقات سے لے کر طواف شروع کرنے تک یہ تلبیہ جاری رہتا ہے۔ جیسے ہی وہ طواف شروع کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہی تلبیہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اور جہاں تک حج والے شخص کا تعلق ہے تو حاجی جب 8 ذو الحج کو اپنی رہائش گاہ سے احرام باندھتا ہے، مکہ مکرمہ میں اپنی رہائش گاہ سے احرام باندھتا ہے تو اس کے ساتھ ہی وہ تلبیہ پڑھنا شروع کرتا ہے، اور پھر یہ تلبیہ جاری رہتا ہے 8 کو منا میں، 9 کو عرفات میں، اور پھر واپس آتے ہوئے مزدلفہ میں جو رات گزارتے ہیں اس میں بھی، اور 10 کو جب مزدلفہ سے منا کی طرف واپس آتے ہیں پھر بھی یہ تلبیہ جاری رہتا ہے 10 ذو الحج کو، جب تک کہ بڑے شیطان کو، جس کو بڑا جمرہ کہا جاتا ہے یا بڑا جمرہ ہی کہنا چاہیے، بڑے جمرہ کو جب کنکریاں مارتے ہیں تو کنکریاں مارنے تک یہ تلبیہ جاری رہتا ہے۔ تو میں نے ابھی آپ کو اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ عمرہ کرنے والا شخص کب سے کب تک تلبیہ پڑھے گا اور حج والا شخص کب سے کب تک تلبیہ پڑھے گا۔ حج والا شخص جو ہے یعنی جو شخص حج کر رہا ہے، حج کا احرام اس نے باندھ رکھا ہے، تو وہ جب 8 ذو الحج کو احرام باندھے گا مکہ مکرمہ میں اپنی رہائش گاہ سے
یہ تمتع والے شخص کی میں بات کر رہا ہوں، ورنہ جو شخص قران کے لیے جاتا ہے، حج قران کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ عمرہ کرنے کے بعد مکہ مکرمہ میں احرام نہیں کھولتا، بلکہ وہ اپنے احرام کی حالت میں ہی رہتا ہے۔ تو اس کا تلبیہ جو ہے وہ 8 ذو الحج کو پھر سے شروع ہوتا ہے، اور 8 ذو الحج کو شروع کر کے پھر وہ مینا میں، اور اسی طرح 9 کو عرفات میں، اور پھر واپس مزدلفہ میں، اور پھر 10 ذو الحج کو مینا میں آ کر جب وہ بڑے جمرہ کو کنکریاں مارنا چاہے گا تو وہاں پر یہ تلبیہ بند ہو جائے گا۔ یہ تلبیہ جو ہے اس کی بڑی فضیلت ہے، یہ تلبیہ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو تلبیہ پڑھتے ہوئے اپنی آوازیں بلند کرنے کا حکم دیتے تھے، اپنی آوازیں بلند کرنے کا حکم دیتے تھے۔ لہٰذا مردوں کے لیے یہ حکم ہے کہ اونچی آواز کے ساتھ وہ تلبیہ پڑھتے رہیں، اور خواتین پست آواز کے ساتھ تلبیہ پڑھتی رہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کو بشارت دی جاتی ہے۔ کس بات کی؟ اس کو بشارت دی جاتی ہے جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ کوئی بھی تلبیہ پڑھنے والا جب تلبیہ پڑھتا ہے، چاہے عمرہ کر رہا ہو یا حج کر رہا ہو، تو وہ تلبیہ پڑھتا ہے ایک مرتبہ تو اس کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جو تلبیہ ہے اس میں اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار ہے۔ بندہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اللہ میں تیرے لیے حاضر ہوں، یعنی میری حاضری، میری بندگی اور میری غلامی اللہ تیرے لیے ہے، اور اس میں کوئی شریک نہیں ہے، اور ساری تعریفیں اللہ تیرے لیے ہیں، ساری نعمتیں تیری طرف سے ہیں، اور بادشاہت کا مالک بھی تو ہے، اور تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو جب انسان ان الفاظ میں اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی، انکساری کے اظہار کرتا ہے، اللہ کی وحدانیت اور اس کی توحید کے اقرار کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب تلبیہ پڑھنے والا تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کے ارد گرد جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، چاہے وہ پتھر ہوں، چاہے وہ درخت ہوں، چاہے وہ ریت کے ذرات ہوں، ساری چیزیں اس کے ساتھ تلبیہ پڑھتی ہیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور ان الفاظ میں ذرا غور کریں، وہ بات بڑی قابل توجہ ہے کہ تلبیہ پڑھنے والا جب تلبیہ کہتا ہے تو اس میں وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں میں، اے اللہ حاضر ہوں تیرے لیے اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ حاضری اور بندگی جو ہے یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، کہ انسان اللہ رب العزت کے گھر کی زیارت کے لیے جب جا رہا ہو تو اس کے سامنے اس طرح کے الفاظ، اس طرح کے جذبات کے اظہار کرے کہ اللہ میں تیرے لیے حاضر ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیرا غلام ہوں، میں ہر قسم کی عاجزی، انکساری کے اظہار تیرے سامنے کرتا ہوں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ حاضری اور یہ بندگی اور یہ عاجزی اور انکساری کسی اور کے لیے اس کے اظہار کرنا جائز نہیں۔ جس طرح کے لوگ کہتے ہیں نا کہ جی میں فلاں مزار پہ حاضری دینے کے لیے جاتا ہوں یا فلاں دربار پہ حاضری دینے کے لیے جاتا ہوں، تو بات یہ ہے کہ حاضری تو صرف اللہ کے لیے ہے، دربار کے لیے کیا حاضری ہے یا مزار کے لیے کیا حاضری ہے، یا اس دربار یا مزار پر جو شخص مدفون ہے اس کے لیے کیا حاضری ہے، اس کے لیے کیا بندگی ہے۔ بندگی تو صرف اللہ رب العزت کے لیے ہونی چاہیے، عاجزی انکساری کے اظہار صرف اللہ کے سامنے ہونا چاہیے، غیر اللہ کے لیے کوئی بندگی نہیں، غیر اللہ کے سامنے کسی عاجزی انکساری کے اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ غیر اللہ کے لیے وہ محبت اور عقیدت نہیں ہے جو کہ صرف اللہ رب العزت کے لیے ہونی چاہیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو وہ اللہ کا شریک بناتے ہیں اور ان سے پھر محبت ایسی کرتے ہیں جیسی اللہ سے ہونی چاہیے۔ اور آج بہت سارے لوگ ہیں کہ جو اللہ جس طرح کی محبت اور عقیدت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونی چاہیے اسی طرح کی عقیدت اور محبت وہ غیر اللہ کے ساتھ رکھتے ہیں، چنانچہ انہی سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں، انہی کا خوف اپنے دلوں میں بساتے ہیں، انہی کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، انہی کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ تو تلبیہ سے ہمیں درس توحید ملتا ہے۔ یہ جو تلبیہ ہے جو حاجی یا عمرہ کرنے والا شخص پڑھتا ہے، جس کو بار بار یہ سبق اس کو ریپیٹ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اپنی زبان سے، تو اس تلبیہ سے ہمیں درس توحید ملتا ہے۔
کہ ہر قسم کی عاجزی انکساری صرف اللہ کے لیے ہے، بندگی اللہ کے لیے ہے، حاضری اللہ کے لیے ہے، اور اللہ رب العزت کا کوئی شریک نہیں۔ اور چونکہ اللہ رب العزت ہی بے شمار نعمتوں سے نوازنے والا ہے، تو اس لیے ساری تعریفیں اور ہر قسم کا شکرانہ بھی اللہ رب العزت کے لیے ہی ہے، اور اللہ رب العزت کا اس میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة، وفي لفظ للبخاري لا تسافر يوما ولا ليلة إلا مع ذي محرم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يحل لامرأة، کسی عورت کے لیے حلال نہیں ہے، تؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو۔ کیا حلال نہیں ہے؟ ان تسافر، کہ وہ سفر کرے، مسیرۃ یوم ولیلہ، ایک دن اور ایک رات کی مسافت وہ سفر طے کرے، لیس معها حرمہ، اور اس کے ساتھ کوئی محرم مرد نہ ہو، تو بغیر محرم کے وہ ایک دن اور ایک رات کی مسافت طے کرے، اس کے لیے یہ جائز نہیں۔ وفی لفظ للبخاری، اور بخاری کی روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ لا تسافر یوما ولا لیلہ، کہ کوئی بھی عورت جو ہے وہ ایک دن سفر نہ کرے اور ایک رات سفر نہ کرے، الا مع ذی محرم، مگر محرم کے ساتھ۔ یہ جو حدیث ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی عورت بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی ہے۔ کوئی بھی عورت، کوئی بھی خاتون اسلام جو کہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، تو اللہ پر ایمان رکھنا اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بغیر محرم کے سفر نہ کرے۔ اور اس حدیث کو کتاب الحج میں کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ حج کے مسائل کے ضمن میں اس حدیث کو ذکر کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حج بھی ایک سفر ہوتا ہے، حج کے لیے جانا یہ ایک سفر ہے اور تھکا دینے والا سفر ہے، اور اس میں مشقتیں ہوتی ہیں، اس میں کئی آزمائشیں بھی آتی ہیں۔ تو اس طرح کا سفر، چاہے وہ حج کا سفر ہو چاہے کوئی سفر ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین اسلام کو بغیر محرم کے سفر کرنے سے منع فرمایا۔ لہذا اس سے ثابت ہوا کہ وہ عورت جو کہ محرم نہ پاتی ہو، یعنی اس کے ساتھ حج کے لیے سفر کرنے کو محرم موجود نہ ہو، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ سفر نہ کرے، بلکہ وہ اپنے گھر میں ٹھہری رہے جب تک کہ اس کو محرم نہیں ملتا جس کے ساتھ وہ سفر حج کرے۔ بغیر محرم کے سفر حج کرنا بھی جائز نہیں، بغیر محرم کے سفر حج کرنا بھی جائز نہیں، چاہے جائے کہ کوئی اور سفر جائز ہو۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ سفر حج جو ہے وہ بھی بغیر محرم کے جائز نہیں ہے عورت کے لیے، چاہے جائے کہ کوئی اور سفر اس کے لیے جائز ہو بغیر محرم کے کرنا۔ آج کل خواتین بغیر محرم کے سفر کرتی ہیں، لمبے لمبے سفر کرتی ہیں، تو یہ سفر جائز نہیں ہوتا۔ اگر وہ اس طرح کرتی ہیں تو وہ گنہگار ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ، اور دیکھیں نا ایک حدیث میں موجود ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا دوران حج، بلکہ حج سے کچھ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صحابی نے آگاہ کیا کہ اللہ کے رسول، میرا نام فلاں غزوے کے لیے لکھ لیا گیا ہے، یعنی فلاں جنگ کے لیے یا فلاں غزوہ کے لیے جو فوج روانہ ہونے والی ہے اس فوج میں میرا بھی نام لکھ لیا گیا ہے، اور میری بیوی حج کے لیے روانہ ہو چکی ہے۔ اب میں کیا کروں؟ میں جہاد کے لیے جاؤں یا میں بیوی کے پیچھے جاؤں اور اس کو جا کے حج کراؤں، اس کے ساتھ سفر کروں اور اس کو جا کے حج کراؤں؟ تو اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ جاؤ، اس کے ساتھ جا کے ملو سفر کے دوران ہی، اور اس کے ساتھ رہو اور اس کو حج کرواؤ۔ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جہاد کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے اپنی بیوی کو حج کرانے کی خاطر، اپنی بیوی کو حج کرانے کی خاطر، کہ بیوی بغیر محرم کے سفر نہ کرے اور اللہ رب العزت کی ناراضگی سے بچ جائے۔ اس کے لیے اگر جہاد کو بھی چھوڑنا پڑے تو جہاد چھوڑ سکتے ہیں، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو اجازت دی کہ بے شک تمہارا نام لکھا جا چکا فلاں جنگ میں، فلاں جنگ کے مجاہدین کی لسٹ میں تمہارا نام لکھا جا چکا، لیکن کوئی بات نہیں، اس کی فکر نہ کرو، تم بیوی کے ساتھ جاؤ، اس کے ساتھ سفر کرو سفر حج، اور اس کو سفر
اس کو حج کراؤ، اس کے بعد تم اگر تمہیں اللہ تعالیٰ موقع دے گا تو کسی اور جنگ میں تم جہاد میں شریک ہو جانا۔ سو اس سے ثابت یہ ہوا کہ جب سفر حج جیسا ایک عظیم سفر جو کہ عبادت کے لیے کیا جاتا ہے اور فریضہ اسلام کی ادائیگی کے لیے کیا جاتا ہے، اگر اتنا عظیم سفر جو ہے وہ بغیر محرم کے نہیں ہو سکتا، تو کوئی اور سفر جو کہ نارمل ہوتا ہے وہ سفر جو ہے وہ بغیر محرم کے کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے خواتین کو اور خواتین کی ذمہ داروں کو یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے اور اس مسئلے کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ ہاں، مجبوریوں کے احکامات بدل جاتے ہیں۔ اگر کوئی مجبوری ہو، اس قدر شدید مجبوری ہو کہ عورت جو ہے وہ اس کے لیے کوئی چارہ نہ ہو، بغیر محرم کے سفر کیے بغیر اس کے لیے کوئی چارہ نہ ہو، تو سفر میں جو ہے احکامات بدل جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو پھر بغیر کسی مجبوری کے خواہ ایک خاتون جو ہے وہ اکیلی سفر کرتی رہے، مثلا یہاں سے پاکستان، یہاں سے انڈیا، یا یہاں سے دبئی، یا یہاں سے کسی اور ملک کا سفر جو ہے بغیر محرم کے کرنا، وہ کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے، جیسے کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ حج کے تعلق سے ایک مسئلہ یہ بتلا دوں کہ اگر ایک خاتون ایسی ہو کہ جو عمر رسیدہ ہو، ایک خاتون ایسی ہے کہ جو عمر رسیدہ ہے اور وہ حج کرنا چاہتی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ چونکہ حج کے لیے اچھے خاصے اخراجات، اچھا خاصا خرچہ کرنا پڑتا ہے، آج کل کے دور میں حج بڑا مہنگا ہو چکا ہے، تو کئی لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی کی پونجی جمع کرتے ہیں، خواتین پیسہ بچا کر جمع کرتی رہتی ہیں کہ چلو جب پیسہ جمع ہو جائے گا تو حج کے لیے جائیں گے اور اللہ رب العزت کی گھر کی زیارت کریں گے۔ کتنی بوڑھی خواتین ہیں جو بیچاری ساری زندگی تھوڑا تھوڑا پیسہ جمع کرتی رہتی ہیں، دل میں یہ تڑپ ہوتی ہے، یہ تمنا ہوتی ہے، یہ شوق ہوتا ہے کہ کسی طرح سے اللہ کے گھر کو دیکھنے کا موقع مل جائے، چاہے زندگی کے آخری لمحات میں کیوں نہ ملے۔ اگر ایک خاتون زندگی کے آخری حصے میں عمر رسیدہ ہو، اس کے پاس پیسہ جمع ہو چکا ہو، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ سفر حج کرنے کے لیے کوئی محرم نہیں ہے، تو وہ کیا کرے؟ ایک بوڑھی خاتون ہے، وہ اللہ رب العزت کے گھر کو دیکھنے کا شوق پورا کرنا چاہتی ہے، تو اس کے لیے یہ بات اہل علم نے یہ راستہ نکالا ہے کہ اگر اس عمر رسیدہ خاتون کے لیے خواتین کا پرامن ساتھ موجود ہو، یعنی اس طرح کا ساتھ ہو خواتین کا کہ وہ پرامن طور پر ان خواتین کے ساتھ جا کے سفر کر سکتی ہو، حج کر سکتی ہو، تو کوئی حرج نہیں، اس طرح کی خاتون کے لیے وہ جا سکتی ہے۔ لیکن اس طرح کی ایک خاص کنڈیشن جو بھی میں نے ذکر کی، اس کو چھوڑ کر عام حالات کے اندر خواتین کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ سفر حج بھی بغیر محرم کے نہیں کر سکتی ہیں۔ واللہ اعلم۔ اب اس کے بعد اگلا باب الفدیہ۔ فدیے کا بیان پہلے میں بتلا چکا ہوں پچھلے درس میں کہ احرام کی حالت میں احرام والے شخص پر، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس پر کئی پابندیاں لاگو ہوتی ہیں۔ تو اگر ان پابندیوں میں سے کسی پابندی کا کوئی شخص ارتکاب کر لے، یعنی ایک کام حرام تھا احرام کی حالت میں لیکن اس نے جان بوجھ کر اس کے ارتکاب کر لیا، مثلا خوشبو لگانا ناجائز ہے، احرام کی حالت میں خوشبو لگانا ناجائز ہے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا احرام کی حالت میں۔ اب کوئی شخص دیدہ دانستہ جان بوجھ کر خوشبو استعمال کر لے، اب اس کا فدیہ کیا ہے؟ اسی طرح اور جو پابندیاں ہیں، ان پابندیوں میں سے کسی پابندی کے ارتکاب پر فدیہ کیا دینا چاہیے؟ اب اس باب میں اسی چیز کو بیان کیا جا رہا ہے۔ عن عبد الله بن معقل قال جلست الى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية۔ حدیث توجہ سے سنیے۔ عبداللہ بن معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا، فسألته عن الفدية، تو میں نے ان سے فدیہ کے بارے میں سوال کیا کہ فدیہ کیا ہوتا ہے، اس کی کیا کنڈیشن ہے، کیا اس کی شرطیں ہیں۔ فقال، تو انہوں نے جواب دیا کہ نزلت فی یا خاص صدر، فدیہ کے متعلق جو آیت ہے وہ خاص طور پر میرے بارے میں نازل ہوئی تھی، یعنی تم نے بالکل صحیح سوال کیا مجھ سے، چونکہ وہ آیت کریمہ جو ہے فدیہ کے متعلق خاص طور پر میرے بارے میں نازل ہوئی، تو تم نے مجھ سے سوال کر کے بہت اچھا کیا ہے، کیونکہ مجھے ہی اس کا زیادہ پتہ ہے کہ وہ میری صورتحال کیا تھی اور کس صورتحال میں یہ آیت نازل ہوئی تھی اور یہ فدیہ کس صورتحال میں نازل ہوا تھا۔
نزلت فی خاصۃ وہی لکم عامہ، اگرچہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی لیکن یہ تم سب کے لیے عام ہے۔ سبب میں بنا لیکن اس میں جو حکم ہے وہ سب کے لیے، سبب اس کا میں بنا جس کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی جس میں فدیے کے احکامات ہیں، لیکن یہ احکامات سب کے لیے۔ حملت الی رسول اللہ، اب اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے اٹھا کے لے جایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، والقمر یتناثر علی وجہی، اور میری صورت حال یہ تھی کہ میرے چہرے پر جوئیں گر رہی تھیں، یعنی ان کے سر میں بہت زیادہ جوئیں تھیں، حتیٰ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لایا گیا تو وہ جوئیں سر سے نکل کے ان کے چہرے پر گر رہی تھی، اس قدر زیادہ جوئیں تھیں۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما كنت ارى الوجع بلغ بك ما ارى، میں نہیں سمجھتا تھا کہ یہ جو تکلیف ہے تمہیں اس حد تک یہ تکلیف جو ہے وہ لے جائے گی، یعنی اس حد تک تمہیں اس آزمائش میں دوچار ہونا پڑے گا کہ یہ جوئیں جو ہیں وہ تمہارے چہرے پر بھی گر رہی ہیں۔ او ما كنت ارى، یا آپ نے یہ فرمایا کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ الجہد بلغ بک ما ارى، کہ اتنی زیادہ مشقت تمہیں اٹھانی پڑے گی اس تکلیف کی وجہ سے کہ جوئیں تمہارے چہرے پر گر رہی ہیں، اتنی زیادہ تکلیف۔ اتجد شاتا، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس صحابی کو اتنی تکلیف ہے اور احرام کی حالت میں لمبے بال ہیں اور ان میں اتنی زیادہ جوئیں ہیں کہ جو چہرے پر گر رہی ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ احرام کی حالت میں بال کاٹنا جائز ہے؟ احرام کی حالت میں بال کاٹنا جائز ہے؟ نہیں جائز۔ تو اب اس صحابی کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تجویز فرمایا؟ یہ تجویز فرمایا کہ تم اپنے بالوں کو منڈوا لو، اپنے سر کو منڈوا لو، کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ تمہاری مجبوری ہے، مجبوری کی حالت میں تم اپنے سر کو منڈوا سکتے ہو احرام کی حالت میں بھی، لیکن تمہیں فدیہ دینا پڑے گا۔ وہ فدیہ کیا ہے؟ فرمایا اتجد شاتا، کیا تم بکری پاتے ہو، مطلب تم بکری ذبح کرنے کی طاقت رکھتے ہو؟ فقلت لا، تو کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے جواب دیا کہ نہیں، میں ایک بکری ذبح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا ہوں۔ قال، تو آپ نے فرمایا فصم ثلاثۃ ایام، تو پھر تم 3 دن کے روزے رکھ لو، او اطعم 6 مساکین، یا پھر 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، لکل مسکین نصف صاع، ہر مسکین کو ایک آدھا صاع جو ہے وہ کھلانا ہوگا۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ فامرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا ان یطعم فرقا بین 6 مساکین، کہ وہ ایک فرق کھلائیں 6 مسکینوں کو۔ فرق سے مراد 3 صاع ہے، جیسے کہ پہلی روایت میں ہے کہ 6 مسکینوں کو کھانا کھلائیں اور ہر مسکین کو آدھا صاع، تو 6 مسکینوں کے لیے کتنے صاع ہو جائیں گے؟ 3 صاع ہو جائیں گے۔ وہی 3 صاعوں کو عربی زبان میں فرق کہتے ہیں۔ تو الفاظ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ ایک فرق یعنی 3 صاع کھلائیں بین 6 مساکین، 6 مسکینوں کو۔ اور پہلے ہم عرض کر چکے ہیں کہ ایک صاع جو ہے یہ ایک پیمانہ ہوتا تھا جس کے ذریعے غلے کو ماپا جاتا تھا، تو اور اس کا جو وزن ہے آج کل کے دور کے مطابق وہ کتنا ہوتا ہے؟ تقریباً 2.5 کلو، 2.25 کلو سے لے کر 2.5 کلو گرام تک ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ 3 صاع تقسیم کر دیں 6 مسکینوں کے درمیان، او یہدی شاۃ، یا پھر ایک بکری کو ذبح کر دیں، او یصوم 3 ایام، یا پھر وہ 3 دن کے روزے رکھ دیں۔ یہ جو حدیث مبارک ہے در حقیقت یہ وضاحت کر رہی ہے اس آیت کریمہ کی جو کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نازل فرمائی اسی کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ وہ آیت کیا ہے؟ آئیے اس آیت کو پہلے سامنے رکھتے ہیں، اور بلکہ ہم اس آیت کی تفسیر پڑھ چکے ہیں، سورۃ البقرہ کی تفسیر کے ضمن میں ہم اس کی تفسیر پہلے ہی پڑھ چکے ہیں۔ اور وہ آیت کریمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، تم میں سے جو شخص بیمار ہو، او بِهِ أَلَمْ مِنْ رَأْسِهِ، یا پھر اس کے سر میں کوئی تکلیف، جس طرح کہ کعب بن عجرہ کو تکلیف تھی، جوؤں کی بیماری تھی اور ان کے بال لمبے لمبے تھے اور وہ جوئیں ان کے چہرے پر گر رہی تھی، او بِهِ أَلَمْ مِنْ رَأْسِهِ۔ اب اگر اس طرح کی صورتحال ہو اور اس صورتحال میں بالوں کو موڑنا پڑے، سر کو موڑنا پڑے احرام کی حالت میں، تو کیا کریں؟ فدیہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ففدیۃ من صیام، ففدیۃ من صیام، روزوں کا فدیہ،
او صدقہ یہ صدقے کا فدیہ، او اس کے بعد کیا ہے ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک یا قربانی کا صدقہ یا قربانی کا فدیہ۔ گویا کہ تین آپشن، تین چیزیں بیان فرمائی اللہ رب العزت نے، فدیۃ من صیام روزے، او صدقہ یا صدقہ کرنا، او نسک یا پھر قربانی کرنا۔ اب دیکھیں میں نے شاید اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے بتلایا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر یہ حکم دیا کہ روزے رکھے یہ شخص، یا پھر صدقہ کرے، یا پھر کیا کرے وہ قربانی کرے۔ اب روزوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتلایا کہ کتنے دن کو روزے رکھیں، صدقے کے متعلق اللہ نے یہ نہیں بتلایا کہ کتنے مسکینوں کو کھانا کھلائیں، اور قربانی کے متعلق تو چلو یہی کہا جا سکتا ہے کہ ایک بکرا ذبح کر دیں، وہ تو بات واضح ہے۔ لیکن پہلی جو دو باتیں ہیں روزہ رکھنا اور اسی طرح صدقہ کرنا، اس کی وضاحت نہیں کی اللہ تعالیٰ نے، تو اس کی وضاحت ہمیں کہاں سے ملی؟ آج جو حدیث ہم نے پڑھی اس سے ملی۔ اس حدیث سے وضاحت ہو گئی کہ روزے سے مراد 3 دن کے روزے رکھنا، فدیۃ من صیام روزوں کا صدقہ، اس سے مراد 3 دن کے روزے رکھنا، او صدقہ صدقہ کرنے سے مراد کیا ہے کتنے مسکینوں کو کھانا کھلانا، 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اور کتنا کھلانا؟ ہر مسکین کو آدھا ساع، یعنی ٹوٹل 3 ساع جو ہے وہ غلہ تقسیم کرنا ہے یا کھانا تقسیم کرنا ہے 6 مسکینوں کے درمیان۔ گویا کہ قرآن مجید کی تفسیر ہمیں کہاں سے معلوم ہوئی؟ حدیث سے معلوم ہوئی۔ اگر یہ حدیث نہ ہوتی تو ہمیں قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر معلوم نہیں ہو سکتی کہ کتنے دن کو روزے رکھنے ہیں فدیے کے طور پر، کتنے مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے اور کتنا کھلانا ہے، اس کی وضاحت ہمیں معلوم نہ ہو سکتی اگر یہ حدیث نہ ہوتی، اگر یہ واقعہ ہمارے سامنے نہ آتا۔ تو اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ احادیث کو سامنے رکھے بغیر قرآن مجید کو سمجھنا ناممکن ہے، ہو نہیں سکتا کہ آپ احادیث کو ایک طرف رکھ دیں اور قرآن مجید کو سمجھ لیں، نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ایک تو خود قرآن مجید کی تفسیر کا مطالعہ کرنا پڑے گا، اور دوسرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ اس حدیث سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ احرام کی حالت میں سر منڈوانا یا بال کٹوانا جائز نہیں ہے، لیکن اگر ایک شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور ڈاکٹر اس کو کہے کہ تم احرام کی حالت میں ہی سر منڈوا دو، احرام کی حالت میں ہی تم اپنے بال کٹواؤ تبھی تمہارا علاج ہو سکتا ہے، تو پھر وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ ٹھیک ہے، وہ مجبوری کی بنا پر اپنے بال منڈوا دے، کوئی حرج نہیں، لیکن فدیہ دینا پڑے گا، کیونکہ جان بوجھ کے اس طرح کیا ہے۔ ٹھیک ہے مجبوری ہے، لیکن مجبوری کی حالت میں جب اس نے جان بوجھ کے احرام کی ممنوعات میں سے ایک چیز کا ارتکاب کیا تو اب اس کو اس کا فدیہ دینا پڑے گا، اور فدیہ یہی ہے جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیان فرمایا کہ وہ 3 آپشن ہیں کہ چاہے تو وہ بندہ ایک بکری ذبح کر دے دم کے طور پر، یا پھر 3 دن کے روزے رکھ لے، یا پھر 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے تو اس کا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ یہ جو فدیہ ہے یہ سر کے بالوں کے متعلق ہے، بالکل یہی فدیہ ہے بعض دیگر پابندیوں کا بھی۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص احرام کی حالت میں اپنے ناخن کاٹ لے، جبکہ ناخن کاٹنا احرام کی حالت میں کیا ہے؟ حرام ہے، تو اگر کوئی شخص دیدہ دانستہ جان بوجھ کر، اس کو پتہ ہے کہ ناخن نہیں کاٹنے لیکن وہ ناخن جان بوجھ کے کاٹتے احرام کی حالت میں، اس کا فدیہ بھی کیا ہوگا؟ اس کا فدیہ بھی یہی ہے جو اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے۔ اچھا ایک شخص یہ ہے کہ جان بوجھ کے نہیں وہ ناخن کاٹتا، لیکن فرض کریں کہ اس کا ایک ناخن ٹوٹ گیا، اب لیکن وہ اڑا ہوا ہے، وہ ناخن اڑا ہوا ہے، اور وہ اڑا ہوا جو ناخن ہے وہ اس کو تکلیف دے رہا ہے، اب وہ کیا کرے؟ اب اگر وہ اس ناخن کو اسی حالت میں چھوڑتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور اگر اس کو وہ اتارتا ہے، اس کو کاٹتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ فدیہ دینا پڑے گا۔ تو اس صورت میں یہی ہے کہ جس طرح کہ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیماری کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے بال منڈوانے کی اجازت دی اور فدیہ دینے کا حکم دیا، بالکل اسی طرح وہ شخص جس کا ناخن ٹوٹا ہوا ہو، آدھا ٹوٹا ہوا ہو اور آدھا نہ ٹوٹا ہوا ہو، تو وہ اذیت سے بچنے کے لیے اپنا پورا ناخن کاٹ لے اور یہ فدیہ ادا کرے، اس کے لیے بھی یہی فدیہ ہے۔ اسی طرح اگر ایک شخص جان بوجھ کر احرام کی حالت میں اپنے سر پہ کپڑا رکھ لیتا ہے
جان بوجھ کے، کوئی عذر نہیں ہے بغیر کسی عذر کے. آپ کو معلوم ہے کہ مردوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ احرام کی حالت میں اپنے سر کو کیا کریں؟ ننگا رکھیں. تو اگر کوئی شخص جان بوجھ کے دانستہ طور پر وہ اپنے سر پہ کپڑا رکھتا ہے تو اس کا فدیہ بھی یہی ہوگا. اسی طرح اگر کوئی شخص مردوں میں سے کوئی مرد اگر سلا ہوا کپڑا پہن لے، سلا ہوا کپڑا پہن لے احرام کی حالت میں، تو اس کو بھی یہی فدیہ دینا پڑے گا. اسی طرح اگر کوئی خاتون جان بوجھ کر نقاب پہن لیتی ہے جس سے منع کیا گیا ہے، یا جان بوجھ کر ہاتھوں میں دستانے پہن لیتی ہے، یا کوئی مرد ہاتھوں میں دستانے پہن لیتا ہے، تو یقینی طور پر اس کا فدیہ بھی یہی ہوگا جو کہ اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے. باقی کچھ پابندیاں ایسی ہیں کہ جن کا فدیہ اس سے مختلف ہے. مثال کے طور پر اگر احرام کی حالت میں کوئی شخص ازدواجی تعلقات قائم کرتا ہے، میاں بیوی آپس میں ازدواجی تعلقات قائم کرتے ہیں، تو اس کا فدیہ ایک الگ ہے، انشاءاللہ پھر کسی وقت بیان کر دیں گے. اسی طرح اگر کوئی شخص شکار کرتا ہے تو اس کا فدیہ بھی ایک الگ ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کر دیا. تو اس سے پہلے کہ ہم اگلے باب کی طرف بڑھیں، اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں. ہاں جی. فدیہ جو ابھی تو احرام کی حالت کا کیا بتایا، لیکن جیسے رمضان میں کسی کو بیماری کی وجہ سے ڈائبٹیز کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتے، تو اس میں بھی بولتے ہیں کہ فدیہ دے کے اس کا وہ تو ہم نے روزے کے مسائل جب پڑھے تھے تو وہاں پر وہ بیان کر دیا تھا. ہم نے بیان کر دیا تھا روزوں کے مسائل میں کہ اگر کوئی شخص کسی مجبوری کی بنا پر، اس طرح آپ نے کہا کہ ایک شخص اگر شوگر کا مریض ہے اور وہ روزے نہیں رکھ سکتا ہے، مستقل مریض ہے وہ، اس کے بعد روزوں کو قضا بھی نہیں کر سکتا، تو اس کا فدیہ کیا ہے کہ وہ ہر دن کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلایا. ہاں جی جی. اگر کوئی شخص چہرے پہ، سر پہ نہیں، تو وہ تو ابھی میں نے بیان کیا نا کہ اگر احرام کی حالت میں کوئی شخص اپنے سر کو ڈھانپتا ہے، کوئی کپڑا وغیرہ اپنے سر پہ رکھ لیتا ہے جان بوجھ کر، اس کو پتہ ہے کہ اس طرح نہیں کرنا، لیکن دانستہ طور پر وہ اس طرح کرتا ہے، تو اس کو یہی فدیہ دینا پڑے گا جو بھی ہم نے حدیث میں پڑھا ہے. آپ ابھی آئے ہیں؟ ہاں دیکھیں، نہیں صرف چہرے پہ، اگر سر پہ نہ رکھے بلکہ صرف چہرے کو اگر وہ کور کر لیتا ہے، خاص طور پر اگر موسم اس طرح کا ہو، خاص کریں سردی بہت زیادہ ہے، تو سخت سردی سے بچنے کے لیے اگر وہ احرام کی چادر اپنے چہرے پر رکھ لیتا ہے، چہرے کو سردی سے بچانے کی خاطر وہ کور کر لیتا ہے چادر کے ساتھ، احرام کی چادر کے ساتھ، تو کوئی حرج نہیں. چہرہ جو ہے ڈھانکنا ضروری ہے، چہرے کو نہ ڈھانکنا جو ہے یہ ضروری ہے عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ احرام کی حالت میں غیر محرم مردوں کے سامنے نہ ہوں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ چہرہ کھلا رکھیں. جہاں تک مردوں کا تعلق ہے تو مرد جو ہیں وہ اپنے چہرے کو ڈھانک سکتے ہیں ضرورت کی بنا پر، اس میں کوئی حرج نہیں. تو اگر سر پہ رکھے وہ کوئی شخص اگر اپنے سر کو کور کرتا ہے کپڑے کے ساتھ کسی عذر کے بغیر، اور بلکہ وہ دانستہ طور پر اس طرح کرتا ہے، ٹیلی فون آ رہی کسی کا، تو اس کو فدیہ دینا پڑے. ہاں جی بھئی یہ دیکھیں کس کا ہے. ہاں جی. گرمی کے سخت موسم میں اگر چھاتا لیں سر کے اوپر تو وہ جائز ہے؟ ہاں جی. احرام کی حالت میں گرمی کے سخت موسم میں احرام کی حالت میں چھتری لے سکتے ہیں، چھتری کے ذریعے اپنے اوپر سایہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. ہاں جی. کیا اور سوال؟ یہ جو فدیہ ہے یہ ہوگا تو آج لے سکتے ہیں، اب لے سکتے ہیں، جب نہیں لے اب یاد آ گیا نہیں. اگر تو دیکھیں جہاں تک فدیہ واجب ہونے کی تعلق کی بات ہے تو یہاں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ فدیہ جو ہے یہ واجب ہوتا ہے 2 شرطوں کے ساتھ. یہ جو فدیہ ہم نے پڑھا ہے یہ فدیہ واجب ہوتا ہے 2 شرطوں کے ساتھ. پہلی شرط یہ ہے کہ بندے کو علم ہو کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، یہ کام میرے لیے احرام کی حالت میں حرام ہے. ٹھیک ہے، علم ہو، جاہل نہ ہو، کیونکہ اگر جاہل ہوگا اور جہالت کی بنا پر اگر ان کاموں میں سے کوئی کام کرے گا تو اس پر کوئی فدیہ وغیرہ واجب نہیں ہوگا. تو پہلی شرط ہے کہ اس کو علم ہو کہ مجھے ایسا نہیں کرنا، اس کام سے بچنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اس کے باوجود اس طرح کرتا ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ دانستہ طور پر کرے، جان بوجھ کر اس طرح کرے، بھول کر نہیں. کیونکہ اگر بھول کر وہ کوئی کام کرے گا، فرض کریں ایک بندہ بھول کر کوئی بال
اپنا کاٹ دیتا ہے یا اپنا بال کو اتار دیتا ہے، اپنے جسم کو کوئی بھی بال بھول کر اتار دیتا ہے غیر شعوری طور پر، اس کو پتہ نہیں چلا تو اس پر کوئی فدیہ نہیں ہے، یا بھول کر وہ اپنے احرام کی چادر اپنے سر پہ رکھ دیتا ہے اور جیسے ہی یاد آتا ہے فوراً وہ چادر اپنے سر سے ہٹا لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر بھول کر وہ کسی ایسے کام کا ارتکاب کرے گا تو اس پر کوئی فدیہ نہیں، تو دو شرطوں کے ساتھ فدیہ واجب ہوگا، علم ہو اور دوسرا دانستہ طور پر قصد ہو، ارادہ ہو، جان بوجھ کے کریں تو پھر یقیناً فدیہ ہوتا ہے، ورنہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ ہوں یا کوئی اور ہو، اگر کسی سے اس طرح کا کوئی کام ہوا ہو اور اس کو پتہ ہے کہ اس نے دانستہ طور پر اس طرح کیا تھا لیکن اس وقت فدیہ کا نہیں پتہ تھا، اب پتہ چلا تو ٹھیک ہے، اب بھی فدیہ دیا جا سکتا ہے، کوئی حل نہیں۔ ہاں جی، آپ نے جیسے بتایا کہ رفیق عورت جو ہے وہ حج عمرے میں جا سکتی ہے، ابھی سننے میں ہے کہ سعودیہ اور کویت نے اجازت دی ہے کہ 50 سال کی عمر سے اوپر کی عورت جو ہے وہ بھی حج کے لیے عمرے کے لیے جا سکتی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ اللہ عالم یہ قانون ہے یا نہیں ہے اس کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اگر عمر رسیدہ عورت ہو تو ظاہر ہے کہ 50 سال سے زیادہ جو عمر ہے یہ یقین بڑی عمر ہے، تو اگر گورنمنٹ نے اجازت دی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پرامن ساتھ موجود ہو، خواتین کا پرامن ساتھ موجود ہو کہ جن کے ساتھ جا کر اس طرح کی کوئی خاتون جا کے عمرہ کر لے، حج کر لے، تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہوگا، واللہ اعلم۔ ہاں جی، یہ صرف مجبوری کی حالت میں ہی ہے کہ اگر محرم نہ ملتا ہو یا محرم ساتھ جانے کے لیے تیار نہ ہو تو اس صورت میں، ورنہ اگر محرم موجود ہو تو پھر محرم کو ساتھ لے جانا چاہیے۔ ہاں جی، فدیہ کے روزے کب رکھنے ہیں؟ احرام کی حالت میں کہ اس کے بعد؟ فدیہ کے جو روزے ہیں وہ حج سے پہلے بھی رکھے جا سکتے ہیں، حج کے بعد بھی رکھے جا سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ احرام کی حالت میں ہی رکھے جائیں، بغیر احرام کی حالت کے بھی بغیر احرام کے بھی یہ فدیہ کے روزے رکھے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں جی، عورتیں جب محرم کے ساتھ سفر کرتی، خاص طور پر ہندوستان میں ٹرین کا جب سفر کرتے کبھی کبھی ریزرویشن نہیں ملتا تو عورتیں مخصوص عورتوں کے ڈبے میں سفر کرتی ہیں اور مرد دوسرے ڈبے میں سفر کرتے ہیں، اس صورت میں جائز ہے؟ دیکھیں سفر میں کئی قسم کی آزمائشیں آتی ہیں، کئی قسم کی تکلیفیں آتی ہیں، تو خواتین کے ساتھ اگر ان کے مرد نہ ہوں تو وہ اکیلی خواتین ان تکلیفوں کو، ان آزمائشوں کو برداشت کرنے کی قابل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اس لیے بغیر محرم کے سفر ہی نہیں کرنا چاہیے، الا یہ کہ بہت زیادہ مجبوری ہو کہ جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اور یہ صورت میں جس طرح آپ نے بتایا کہ ٹرین کا سفر ہے اور خواتین، کوئی خاتون جو ہے وہ خواتین کے ڈبے میں ہی بیٹھے گی اور جہاں وہ اترے گی تو وہاں اس کو ریسیو کرنے والے موجود ہوں گے۔ اچھا، ہاں، اس میں تو کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں کہ اگر اس کا محرم جو ہے وہ مردوں والے ڈبے میں اور خواتین کے ڈبے میں، کوئی حرج نہیں۔ ہاں جی، جو ہے فیملی کے ساتھ جو ہوگا اسے بھی اونچی آواز میں پڑھنا پڑے گا، مرد کو تو اونچی آواز میں ہی پڑھنا چاہیے تلبیہ، جہاں تک خواتین کا تعلق ہے تو ان کو آہستہ آواز میں، پست آواز میں تلبیہ پڑھنا چاہیے۔ 4 منٹ باقی ہیں تو ایک حدیث اور پڑھ لیں، حدیث لمبی ہے آگے، چلیں اس کو مؤخر کر دیتے ہیں انشاءاللہ اگلے درس سے، سوالات ہوں تو کر سکتے ہیں۔ جو سوالات آپ نے تفسیر کے درس کے آخر میں کرنے وہ بھی کر لینا۔ قربانی سے پہلے جی جی جی، یہ بزرگوں نے سوال یہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کرنے سے پہلے احرام کھول دے، اس کو پتہ نہیں چلا کہ قربانی اس کی طرف سے ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن اس نے احرام کھول دیا، تو اب اس کو اس پر فدیہ ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی کا احرام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، بالکل قطعی طور پر کوئی تعلق نہیں ہے قربانی کا احرام سے۔ قربانی کا احرام یا احرام کھولنے کا قربانی سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم 10 ذوالحج کو، جب تم بڑے جمرے کو کنکریاں مار دو، اس کے بعد اپنا سر منڈوا دو تو احرام کھول سکتے ہو۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں یہ کہ جب تم 10 ذوالحج کو بڑے جمرے کو کنکریاں مار دو اور اس کے بعد سر منڈوا دو تو اس کے بعد انسان احرام کھول سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، چاہے یہ اس کی قربانی جو ہے وہ اس کے بعد کیوں نہ ہو، اس کی قربانی چاہے بعد میں کیوں نہ ہو، اس میں کوئی حرج نہیں۔
تو احرام کھولنے کا قربانی سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں جی مردوں کے لیے تو سر منڈوانے کا عورتوں کی جو بال کاٹتے ہیں اس کی مقدار کتنی ہے؟ تقریباً 1 انچ کے برابر ہے. عورتوں کے لیے بال کاٹنے کی جو مقدار ہے 1 انچ کے برابر ہے, تقریباً 1 انچ. ہاں جی یہ کچھ لوگ جو ہیں احکاموں کے بارے میں اگر کبھی کچھ بات کرتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے ایسا کرنا چاہیے تو جواب میں دیتے ہیں کہ کیا یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. اب حدیث کو پڑھتے ہیں, ظاہری طور پہ لکھ کر حدیث نہیں ہے, لیکن ان کو اگر حدیث کو کی جائے تو اچھا اس کا حدیث کا اس کا وہ ہو سکتا ہے یہ حدیث 300-400 سال کے بعد میں نکلی, تو صحیح اس کا جواب کیسے دینا چاہیے؟ بھائی نے سوال یہ کیا ہے کہ اگر کوئی کام جو ہے کوئی شخص کوئی کام کرے تو اور دوسرا جو ہے یعنی اس سے مسئلہ پوچھا جائے بھی اس طرح کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, تو وہ کوئی جواب دے تو اس سے پوچھا جائے کہ بھی اس کی دلیل قرآن میں کہاں ہے. تو ظاہر ہے کہ ہر مسئلے کی دلیل قرآن میں نہیں ہوتی ہے. جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ خود قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بھی حدیث کی ضرورت ہے. حدیث کے بغیر قرآن مجید کو نہیں سمجھا جا سکتا. تو بہت سارے دینی مسائل ایسے ہیں کہ جو قرآن مجید کے اندر نہیں ہیں اور وہ حدیث کے اندر ہیں. تو جب کسی بھی مسئلے کا حوالہ پوچھا جائے تو یہ درست نہیں ہے کہ حوالہ قرآن سے ہی پوچھا جائے کہ بھئی قرآن سے اس کا ثبوت دو, قرآن میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے. نہیں, بلکہ کہنا یہ چاہیے کہ اس کا ثبوت قرآن اور حدیث میں کہاں ہے. اگر کسی مسئلے کا ثبوت قرآن میں مل جائے تو ٹھیک ہے, اگر قرآن میں ثبوت نہیں ملتا تو اس کا ثبوت حدیث سے اس کو پیش کرنا چاہیے. اور حدیث کے بارے میں اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے, جب حوالہ دینے والا حوالہ دے یا ثبوت پیش کرنے والا ثبوت پیش کرے حدیث سے, تو اس کے جواب میں وہ شخص یہ کہے کہ یہ نہیں, یہ حدیثیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 300-400 سال کی بعد لکھی گئی, تو ان پر تو اعتماد ہی نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے کہ لوگوں نے ایسے اپنی طرف سے گاڑ کے جمع کر دی حدیثیں منسوخ کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو دیکھیں یہ بہت خطرناک بات ہے, یہ بہت ہی خطرناک بات ہے کہ حدیثوں کے بارے میں یہ کہا جائے کہ حدیثیں تو 300-400 بعد لکھی گئی, 300-400 سال بعد لکھی گئی. حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے. حدیثیں جو ہیں یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں لکھی جاتی تھی. صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لکھا کرتے تھے, اور اس کے بعد پھر تابعین کے دور میں احادیث کو لکھا جاتا تھا. تبع تابعین کے دور میں باقاعدہ احادیث کو لکھا گیا, احادیث کو جمع کیا گیا, اور حدیثیں دیکھیں نا, اب اذان ہو گئی ورنہ اس کا جواب تفصیل سے دیا جا سکتا ہے. بعض صحابہ کرام کے پاس صحیفے موجود تھے, انہوں نے ان صحیفوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لکھا ہوا تھا. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیفہ مشہور ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیفہ مشہور ہے, حمام بن منبہ کا صحیفہ مشہور ہے. تو صحابہ کرام کے صحیفے تھے جن میں انہوں نے حدیثوں کو لکھا ہوا تھا. تو یہ الزام لگانا کہ حدیثیں تو بہت بعد میں لکھی گئی ہیں, تو یہ بالکل سراسر جھوٹ ہے, سراسر غلط ہے. حدیث محفوظ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی, اس کے بعد صحابہ کرام نے بھی حدیث کی حفاظت کی, اور پھر بعد میں تو باقاعدہ حدیث کی کتابیں جو ہیں وہ سامنے آ گئی. جزاک اللہ خیر.